السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سوالات۔ آج صبح سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ساری طالبات یونیورسٹی کے لان میں ہی بیٹھی تھیں کہ طائلہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کچھ کرو بھائی، کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ فائنل وائوا ہے 25 کو۔ زعفرہ نے کہا، ابھی ہم لوگ گروپ بنا کر میڈم سے بات کرنے گئے تھے، مگر وہ کسی صورت وائوا کی تاریخ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ زاہلہ بولی، جب کسی کی تیاری ہی نہیں ہوگی تو وائوا ہوگا کیسے؟ لہٰذا ڈونٹ وری۔ طائلہ آ جائیں آپ وائوا کے لیے، میڈم نے پہلا نام پکارا۔ اوہ نو، یہ کیا؟ یہ تو واقعی میں وائوا شروع ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ایمفیوکسس، اسٹیکسٹوما، آسٹیشن، سب کچھ ایک ساتھ طائلہ کی نظروں میں گھوم گیا۔ مجھے تو کلاسیفیکیشن یاد ہے اور نہ ہی کریکٹر، ایسا کرتی ہوں بھاگ جاتی ہوں، لیکن میڈم تو سامنے ہی ہے، یہاں سے تو قدم اٹھانا بھی مشکل ہے۔ ابھی طائلہ اسی پریشانی میں تھی کہ میڈم نے اعلان کیا، فائنل وائوا اب اگلے ہفتے ہوگا، جو کہ کینسل نہیں کیا جائے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو لازمی وائوا دینا ہوگا۔ طائلہ نے کہا، چلو شکر، ایک ہفتے کی اور مہلت مل گئی۔ پھر اگلا ہفتہ بھی آ گیا اور اس کی تیاری نہ ہو سکی۔ وائوا پھر کسی وجہ سے ٹل گیا۔ اس کے اگلے ہفتے یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا۔ یوں فائنل وائوا ٹلتا ہی چلا گیا اور طائلہ کی تیاری بھی ٹلتی چلی گئی۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ٹرن ٹرن۔ ہیلو، کیا حال ہے طائلہ؟ کہاں ہو؟ آج کل ٹائم ہی کہاں ملتا ہے۔ آدھا دن تو یونیورسٹی کی نظر ہو جاتا ہے، شام کو چیٹنگ وغیرہ۔ ہاں، یاد آیا، آج کل میرے نیٹ پر نئی فرینڈشپ ہوئی ہے، میں آؤں گی تو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یاد سے آنا ضرور، زعفرہ نے کہا۔ اوہ گاڈ، آج زحالہ ایبسنٹ ہے، میری نوٹ بک اس کے پاس ہے۔ طائلہ نے اپنی دوست کی غیر حاضری پر سخت خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، بری بات، اس طرح مت سوچو طائلہ، ہو سکتا ہے زحالہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ کیوں بلا وجہ بدگمانی کرتی ہو؟ یاد نہیں اسلامیت کی ٹیچر نے کیا پڑھایا تھا کہ بہت گمان سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ زعفرہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس رہنے دو، فرسٹ سیمسٹر کی باتیں اب بھول بھی جاؤ، اب تو سیکنڈ سیمسٹر کا اینڈ آ گیا ہے، طائلہ نے بیزاری سے کہا۔ مگر علم تو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ اس پر عمل بھی کیا جا سکے، زعفرہ نے کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شور کیا ہے؟ اور یہ سب لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ماما، بابا، دادی، پھپھو، چاچو وغیرہ کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ اتنے سارے لوگ، اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے وائوا لیا جا رہا ہے۔ کیا میری باری آ گئی ہے؟ اور یہ سوالات کون سے کیے جا رہے ہیں؟ عمر کن مشاغل میں گزاری، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جسم کو کن کاموں میں تھکایا۔ جوابات اس کے ذہن کے اسکرین پر چلنے لگی۔ مشاغل، آدھا دن یونیورسٹی میں، باقی ماندہ انٹرنیٹ، موویز، میوزک اور ٹیلی فون کی نظر، اور بس یہی تھے اس کے شب و روز کے مشاغل۔ جہاں تک علم پر عمل کی بات ہے تو
وہ ابھی اس نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اسے اپنے اور زعفرہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ یاد آ گیا کہ اس طرح اگر علم پر عمل کرتے رہے تو گئے کام سے۔ اوہ نو، میں اس طرح کے خیالات رکھتی تھی۔ بہت سے سوال پر طائلہ کی آنکھوں میں نت نئے گانوں کی سیڈیز اور فیشن میگزین گھوم گئے جو وہ ہر مہینے اپنی پاکٹ منی خرچ کر کے خریدتی تھی۔ اف، مال و دولت کا یہ استعمال، اس قدر ناجائز استعمال، وہ سوچ کر کانپ گئی۔ کہاں تھکایا، تھکنا کہاں تھا، میں تو شاپنگ سینٹرز اور بیوٹی پارلرز کے چکر لگانے میں ہی تھک گئی۔ بس یہی ہے میرے جوابات۔ اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، میرے نمبرز کا کیا بنے گا؟ ایسا کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں، مگر یہ کیا، میرے پیروں کو کیا ہوا، میں بھاگ کیوں نہیں پا رہی؟ دادی سے سنی ہوئی حدیث یاد آ گئی۔ قیامت کے دن آدمی کے قدم اللہ کی عدالت سے سرک نہیں سکتے جب تک کہ اس 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اوہ، یہی سوالات تو مجھ سے کیے جا رہے ہیں۔ اوہ نو، یعنی یہ کیا، قیامت آ چکی ہے، میرا انجام اتنی جلدی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہی فائنل وائوا ہے، بس یہی فائنل وائوا ہے۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اسے سوالات کے جواب کی تیاری جو کرنی تھی۔ آپ سب سلامت، شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔